اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت کا کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا تو پھر یہ ایک تسبیح آج سے شروع کر دیں۔ دیکھیں، دولت کے بارے میں وظیفے تو ہم بتاتے رہتے ہیں، آج بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل کیوں نہیں رہی۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ادروائز آپ پچھتاتے رہیں گے۔ یہ بات ڈسکس کرنے والی ہے، اصول ڈسکس کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں جہاں تک قرآن و حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے جو میری سمجھ بوجھ کام کرتی ہے، لوگ تو صرف یہ کرٹیسائز کرنا جانتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے ملک کا ہر غریب آدمی جو ہے وہ دولت مند بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وظیفے نہ پڑھنے والوں کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث ترمذی شریف کے اندر حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرا ذکر بڑھا دے تو میں تجھے غنی کر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ عبادت کے لیے نہیں بولا کہ عبادت بڑھا دی، عبادت تو فرض ہے، جو اس نے فرض کر دیا وہ فرض، ذکر کی بات، تو ذکر بڑھانے کی بات ہوئی۔ تو یہ سب جو تسبیحات، یہ وظائف، یہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے کا یا اللہ کے اسماء کا ذکر تسبیح کرنے کو، تو ذکر ہی ہے نا سارے۔ اب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تو ذکر بڑھا دے، میں تیرا جو ہے رزق بڑھا دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، تجھے غنا عطا کر دوں گا، اور اگر تو میرا رزق نہیں بڑھائے گا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو مشقت سے اور محنت سے بھر دوں گا۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کام تو بہت ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، انکم نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا ہے، اور ہمارا ٹوٹل فوکس اپنی محنت پر ہے۔ میں یہ کر لوں گا، یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ میں یہ کر لوں گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اللہ نہیں چاہے گا، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو لاکھ تم ترلے کر لو، جتنی مرضی محنت کر لو۔ پھر اگلے بندے پتہ ہے یہ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بل گیٹس، اور بل گیٹس کے فالوورز ہو آپ لوگ، یا آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو، تو جس کے فالوور ہیں ان کی اگزامپل دیجئے نا، اور اس کی اگزامپل کیوں دیتے ہیں جو کہ خود مشرک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، مان لی بات کہ جی وہ وظائف تو نہیں کرتا، پھر اس کے بعد رزق کیوں ہے؟ مشرک ہونے کے باوجود، اللہ کو نہ ماننے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود اس کی چیریٹیز دیکھیے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈونر ہے، وہ چیریٹیز دیتا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا، رزق تو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تو جب رزق دیتا ہے تو وہ تو سب کا خدا ہے، تو سب کا رب ہے، جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتے اس کو بھی دیتا ہے۔ تو جو نہیں مانتے اگر وہ رزق کے بارے میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور اللہ کے راہ پہ مزید چیریٹی پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو اور بڑھا کے دیتا ہے۔ تو آپ تو کسی کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر اسی بات پہ اس کو فالو کرنا ہے تو اپنی چیریٹیز بڑھا دیجیے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے، جو تنگ دستی کا شکار میرے دوست ہیں، وہ اپنی جائز اور حلال کمائی میں سے کتنا پیسہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی کی 25 یا 30 یا 40 ہزار روپے انکم ہے، کبھی اس نے 40 روپے بھی اس تنخواہ میں تنخواہ نکالتے ہی کسی باہر کھڑے فقیر کو دیے، سیدھے بیوی کے ہاتھ پہ آ کے رکھتے۔ آپ تو کسی طرف بھی نہیں جا رہے نا۔ وہی میں جو بات کرتا ہوں کہ نہ آدھے تیتر آدھے بٹے، نہ کچھ بھی نہیں بن پا رہے۔ تو میرے بھائی، ذکر بڑھائیے، اللہ کا ذکر بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی فکریں ختم ہوتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو آپ کی یہ معاش کی فکریں اور دوسری جو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے وظائف اثر بھی کریں گے۔ اپنے دماغ سے شکوک و شبہات کو نکالیے، اور یقین اور اعتقاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیور یقین کے ساتھ وظائف کیجئے، پھر اثر آتا ہے۔ خیر، تھوڑی بات لمبی ہوگی لیکن بتانا ضروری تھا۔ ہر وقت کی بات کرٹیسزم سیس ہے کہ ہم بھی آخر انسان ہیں یار، تو پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرف کیا سمجھ کیا رہے ہیں، کہ مطلب کہ ہم لوگ آپ یہاں بیٹھ کے کیا آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یار میں نے تو کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کر دیجئے یا لائک کمنٹ، شروع کی بات تھی، اس کے بعد تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دی۔ کیا ضرورت ہے؟ جس کو پسند ہو وہ بات سنے گا، جس کو نہیں پسند تو آگے جائے گا۔ اب آپ آ جاتے ہیں، میں تصویر بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سب چیزیں کر کے، ذہن کو صاف کر کے، نیت بنا کے، پھر آپ عصر کی نماز کے بعد، یہ آپ وہ ان لوگوں کے لیے جو دولت کے وظیفے کرتے کرتے تھک گئے، تو وہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کریں 313 بار، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں؟ یا ظاہر یا باطن، یا ظاہر یا باطن۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ پڑھیں آپ 313 بار، اول آخر 3 بار درود شریف، اور اس کو کم سے کم آپ 40 دن تک فوکس کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ رزلٹس کیا آتے ہیں، آپ کی تمام پریشانیاں مالی حساب سے سب دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اچھے کرے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی بات کی پھر بھی سمجھ نہ آئی تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، اور دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کسی مسئلے کی تو وہ مسئلہ نام کے ساتھ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔